السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیٹا میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ہمارا سبق تھا ملمہ کا خلاصہ۔ آج جس کے مشقی سوالات ہیں، عنوان ایسے لکھیں گے اور آگے سوالات اور اس کے جواب۔ سوال نمبر 1 ہے، کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھنے کا کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ اس کا جواب ہے، کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھنے کا کہا تو لڑکی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے، برہمی انداز جو ہوتا ہے نا، اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ جی نیکسٹ سوال ہے، لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ اس کا جواب، لڑکی چچا کی عیادت یعنی بیمار پرسی کے لیے، ان کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی۔ اگر تیسرا سوال ہے، گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ لڑکی نے کہا کہ میں کیا کوئی لڈو پیرا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ نیکسٹ سوال ہے، لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ جواب، لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے سب سے پہلے ٹکٹ گھر کو دیکھا جس کی کھڑکیاں بند تھیں۔ لاسٹ سوال ہے، لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ جی جواب ہے، 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لیٹی ہوئی تھی اور ان کے ارد گرد بڑی بڑی رنگین باکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر ایک کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا یعنی ناک میں بولنا جسے کہتے ہیں نا، وہ رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی خال لٹکی ہوئی، جیسے وہ بچہ پیدائش کے بعد فوراً ہی بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ تو یہ سوالات ہیں مختصر جو آپ نے کاپی کے اوپر اس کو لکھنے ہیں خوش خط کر کے۔ یہ نیکسٹ سوال نمبر 2 ہے، متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سبق ملمہ کے مواخذ کا کیا نام ہے؟ سب افسانے میرے۔ جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی؟ 15 منٹ۔ سبق ملمہ اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ افسانہ۔ ملمہ کس کی تحریر ہے؟ اشرف صبوحی کی۔ لڑکی نے کلی کو کتنی رقم دی؟ 98۔ لڑکی کے سفر کا مقصد تھا بیمار چچا کی عیادت۔ لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا؟ انٹر درجے میں کیا۔ اب تیسرا سوال ہے، لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ یہاں پر لڑکی اپنے چچا گھر پہنچنے کے بعد دھوپ کھانے کے لیے چھت پر گئی۔ اس کی نظر پڑوس کے گھر پر پڑی۔ جب اس نے کروٹ لی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اسے اسٹیشن پر ملا تھا۔ لڑکی اپنے چچا زاد بہن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے جو شہر میں پڑھتا ہے۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ یعنی کہ اس کی اس طرح اصلیت اس کے سامنے واضح ہوئی۔ آگے سوال نمبر 4، سبق کے متن کو مدنظر رکھ کر درست پر غلط پر نشان لگائیں۔ درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ سب سے پہلے، گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے، کلی نے کہا، درست۔ لڑکی کو ماموں کی بیماری کا خط ملا، غلط۔ کلی 1 روپے کا سکہ پا کر خوش ہو گیا، غلط۔ چچا کے ہاں لڑکی کا استقبال خوشی سے کیا گیا، درست۔ آگے گرامر کا حصہ ہے، اردو میں اسم کی بلحاظ جنس 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، یعنی ہر اسم چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، مذکر ہوگا یا مؤنث۔ اگرچہ ماہرین قواعد نے تذکیر و تانیث کے کچھ اصول بنائے ہیں، لیکن عام طور پر تذکیر و تانیث اہل زبان کی بول چال کے ہی تابع ہوتے ہیں، اور بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کے سلسلے میں بھی اہل زبان کی گفتگو ہی سند قرار پاتی ہے۔
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ متعدد الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تذکیر و تانیث ہے، برقع مذکر، کلی مذکر، سڑک مونس، لالٹین مذکر، لب مذکر، پیشانی مونس، فرض مذکر، سائنس مونس، گڈری مونس۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں یہ ہمارا ہو چکا ہے۔ آگے یہ ہم نے نثر باروں کی تشریح بھی کر لی ہے۔ تو یہ آج کا لیسن آپ کا کمپلیٹ ہوا، جس میں آپ نے سوالات کے جواب خود خط کر کے لکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ جو تعلیم نسواں مضمون ہے وہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا۔ تعلیم نسواں لاسٹ ہمارا تھا ہوا میری پسندیدہ کتاب، اور آج آپ کریں گے تعلیم نسواں مضمون یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔